بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت ہی واجب الاحترام برادری مکرم جناب قاری صاحب، میرے استاد محترم استاد محمد افضل صاحب، اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے جملہ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سب رمضان المبارک کی اس نماز فجر کی صبح میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے، سننے اور درس قرآن کی اس تیسری نشست میں حاضر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ، دین کا شعور اور دین کی جو حکمتیں ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں واقفیت عطا فرمائے۔ میں جب بھی چونڈا سے گزرتا ہوں یا جب بھی آتا ہوں تو میں ایک بات کا پہلے ذکر کرتا ہوں، جس کا میں آج بھی کر رہا ہوں کہ چونڈا سے جو میری نسبت ہے وہ اس لیے ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھلتی ہے کہ میرے استاد محترم اس چونڈا سے ہیں جن سے پرائمری اسکول میں میں نے پڑھا، یعنی استاد افضل صاحب، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اور یہ اس وقت بھی ہم 5ویں 6ویں میں تھے، ہمارے ساتھ شفقتیں فرماتے تھے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ شمع جو روشن کی ہے اور رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ کو دروس قرآن سے بھی فیض یاب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس کا بہترین اجر اور جزا عطا فرمائے، اس لیے کہ آج کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں جو آپ کو دین کی طرف بلائے وہ آپ کا محسن ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اس لیے وہ محسن ہے کہ دین اس وقت آپ سمجھ لیں کہ اپنے آخری دور میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے داخل ہو گیا؟ جو قدریں ہمارے معاشرے کی ہیں وہ بھی آخری دور میں چل رہی ہیں۔ آپ بتائیے، جو حیا، جو یہاں میرے بزرگ بیٹھتے ہیں سفید داڑھیوں والے، جو حیا آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں کا تھا، کیا آج کی نسل میں وہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہے۔ جو قدر احترام استاد کا آپ کرتے تھے کیا آج ہے؟ نہیں۔ جو مسجدوں کے ساتھ محبت آپ لوگوں کو تھی کیا آج آپ کو وہ اگلی نسل میں نظر آ رہی ہے، جسے آپ یہ موبائل کی جنریشن کہتے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس دور میں بھی، گئے گزرے دور میں بھی، اگر آپ کو کوئی دین کی طرف بلا رہا ہے تو وہ آپ اس کے احسان مند رہیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت دین اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں
غیر تو کر ہی رہے ہیں، خود ہم اپنا درخت جو ہے اسلام کا اس کو کاٹنے کے لیے ہم سارے لگے ہوئے ہیں، ہم سارے خود اسلام کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، کوئی اس کی شاخیں کاٹ رہا ہے، کوئی اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ابھی میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہم جڑیں کیسے کاٹ رہے ہیں اسلام کے درخت کی، ہمارا یہ موضوع آج نہیں ہے، لیکن میں آخر پہ اس پہ چند باتیں کروں گا۔ آج جو موضوع قاری صاحب نے مجھے دیا ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہے، تو میں اس مختصر صرف میں چند باتیں اس کے بارے میں کروں گا۔ جو آیت کریمہ سورہ شورا کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیغام وہ حضور کا ہے، لیکن خدا اپنے وحی کے ذریعے وہ پیغام حضور کی امت کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ اچھا، قل جو لفظ ہے، قل کا جو فلسفہ ہے قرآن کا، یہ محبت کا فلسفہ ہے۔ قل کا فلسفہ، جہاں بھی قرآن مجید میں قل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ جیسے سورہ اخلاص کو آپ پڑھیے، اس میں کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہہ کر بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، یعنی اللہ نے اپنی بات حضور کے لب انور سے سنی، حضور کے مبارک منہ سے سنی۔ محبوب آپ کہہ دیجئے یا اللہ تو ہی کہہ لے کہ تو ایک ہے۔ کہا محبوب جو آپ کے منہ سے بات سننے کی لذت مجھے آتی ہے کہ میرا محبوب میرا تعارف کروائے، تو میں چاہتا ہوں میری بات اے میرے پیارے تو اپنی زبان سے کرنا دے۔ لہذا بھائی آپ بیٹھا، آپ یہ کام نہیں کرنا۔ بڑی مہربانی، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ جو آپ کو دل میں آئے وہ میرے بعد آپ نے قاری صاحب کی مدد کرنی ہے، بہت شکریہ۔ قل، محبوب آپ کہہ دیجئے نا۔ اب یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، قل لا اسألکم۔ اب یہاں محبوب آپ کہہ دیں یا اللہ کیا کہنا ہے؟ ان سے کہہ دیں جن کو آپ نے رسالت کی تبلیغ کی ہے، جن تک آپ نے اسلام پہنچایا ہے، جنہیں آپ نے دین پہنچایا ہے، جن تک آپ نے قرآن پہنچایا ہے، جنہیں آپ نے شریعت اسلامیہ پہنچائی ہے، ان کو کہہ دیجئے کیا کہنا ہے یا اللہ؟ لا اسألکم علیہ اجرا۔ اچھا، جو میں نے تمہیں رسالت پہنچائی ہے، تبلیغ دی ہے، قرآن پہنچایا ہے، میری سنت تمہارے سامنے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا صبح و شام تمہارے سامنے ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ جو میں یہ کام حضور فرمایا میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میں تو اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی قیمت اس کی نہیں چاہیے۔ ہاں الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ تم کرو، وہ کیا؟ وہ میری اہل بیت یا میری قرابت داری جو ہے ان سے تم محبت کرو، میری قرابت جو ہے اس سے محبت کرو۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے یہ، جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اس کا شان نزول یہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا، ضروری قرار دے دیا گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا علی و فاطمہ و ابناہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے صحابہ وہ جو میری قرابت ہے وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں فرزند یعنی حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ میری قرابت ہے، یعنی حضور خود تو شامل ہیں ہی اس میں، فرمایا میری قرابت یہ ہے، تو میں اور چار یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ ان کو اصحاب الخمسہ بھی کہا جاتا ہے، ترکی والے انہیں اصحاب خمسہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں ان کو 5 تن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 تن جو اہل بیت کہلاتے ہیں۔ یہ بحث اہل بیت کی اور بہت لمبی ہو جائے گی، ہم اس طرف جا نہیں رہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے تعلق غلامی والا قائم کرنا ہے۔ ان میں سے آج ہم صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف 20-25 منٹ گفتگو کر رہے ہیں۔
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں اور آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی زیادہ شادیاں تھیں، ایک جو شادی تھی ان میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے، دوسرے کا نام جناب ابو طالب ہے۔ یہ 2 سگے بھائی ہیں۔ باقی باپ کی طرف اور بھی ان کی جو بیویاں تھیں جناب حضرت عبد المطلب کی، لیکن یہ 2 بھائی ایک ماں سے ہیں۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور جیسے ان کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ آپ میں سے یہ حج یا عمرہ کس نے کیا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر چلے ماشاءاللہ۔ میں صرف آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے وہ ایریا دیکھا ہو، کبری ہے وہاں، کبری یعنی پل ہے، کبری پل کو کہتے ہیں، تو کبری سے گزر کر اگر ہم جائیں تو اس سائڈ پہ وہ جگہ آتی ہے جہاں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی لازمی، جہاں پہ آج کل مکتبۃ المکہ المکرمہ بنا ہوا ہے، یعنی ایک لائبریری بنی ہوئی ہے۔ وہ جہاں پہ وہ بنی ہوئی ہے، مکتبہ بنا ہوا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور جہاں پہ حضور کی جائے پیدائش ہے اس ایریے کو محلہ بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ محلہ بنو ہاشم مشہور ہے۔ محلہ بنو ہاشم کی طرف آپ جائیں، آپ کی بیک پہ پشت پہ حرم شریف کا پورا دروازہ آتا ہے۔ حرم شریف کا جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب النبی۔ باب النبی یعنی جب ہم کلاک ٹاور کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو کلاک ٹاور کے سامنے باب عبدالعزیز ہے، جو موجودہ سعودی گورنمنٹ ہے، ان میں جو بابا تھا اس کے نام پہ دروازہ باب عبدالعزیز، بڑا دروازہ ہے۔ اس سے آگے کو چلیں کبری کی طرف اور محلہ بنو ہاشم کی طرف تو راستے میں 2 3 4 دروازے اور آتے ہیں۔ کونے میں چلے جائیں، اس کونے سے سامنے محلہ بنو ہاشم ہے، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں جب داخل ہوتے تھے جس جگہ سے، اس جگہ پہ اب دروازہ لگا ہے، اس کا نام ہے باب النبی یعنی حضور کا دروازہ۔ اس جگہ پہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، یہی جناب ابو طالب کا اور حضرت عبداللہ کا گھر تھا، جو وراثتی گھر تھا حضرت عبد المطلب سے حضرت ابو طالب اور آقا علیہ السلام کو ملا ہوا تھا۔ اسی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی گھر میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یعنی ایک آپ کی ولادت تو کعبے کی ہے، لیکن کفالت جو ہے وہ آپ کی اسی گھر کی ہے، پرورش جو ہے وہ آپ کی اسی گھر کی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام 30 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مولا علی شیر خدا کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ حضور کی عمر مبارک 30 سال ہے اور اس وقت مولا علی شیر خدا پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے پیدا ہوئے، جو کہ حضرت ابو طالب کے اور بھی بچے زیادہ تھے، آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ یہ جو بیٹا ہے نا آپ کا، یہ آپ مجھے دے دیں، اس کی کفالت میں کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو اپنی گود میں لے لیا۔ اچھا، اب آقا علیہ السلام ان کو کھانا بھی خود کھلاتے، اس کے کپڑے بھی ان کے خود بدلتے، اور اپنے ساتھ ہی سلاتے کہ ماں کی طرح اٹھاتے، سارا دن کھلاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو بے فکر کر دیا کہ آپ نے علی کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کھانا کھلانا، کپڑے بدلنے، ان کو دھونا، نہلانا، باہر لے جانا، ہر طرح۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے گئے، تو خود ہی جیسے کہ ماں کے پیچھے پیچھے بچہ چلتا ہے، سارا دن مولا علی حضور کے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ یہ حضور کے گھر میں آقا علیہ السلام جس گھر میں قیام پذیر ہیں، وہاں محمد مصطفیٰ اور مولا علی شیر خدا کا بچپن ایسے گزر رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم نے مختصر باتیں کرنی ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بعثت سے نوازا، نبوت سے نوازا، تو آپ نے کوہ صفا پہ آ کے وہ اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلا خطبہ
اب آپ دوبارہ میں پھر آپ کو اسی وادی میں لے کے جا رہا ہوں دوبارہ، جہاں محلہ بنو ہاشم ہے. سمجھ لیں محلہ بنو ہاشم اس کونے میں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. تو محلہ بنو ہاشم سے جب نکلتے ہیں تھوڑا آگے جا کے فاصلے پہ آگے تو وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں. حضور کے دور میں تو وہ ظاہر دو پہاڑیاں تھیں، ادھر مروہ تھی ادھر صفا تھی. تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دو پہاڑ تھے آپ جانتے ہیں. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا وہ پہاڑ نہیں ہیں. وہاں اس وقت ایک بڑا برآمدہ اور گزرگاہ بنی ہوئی ہے. کچھ پہاڑی کا ٹکڑا ادھر نظر آتا ہے، کچھ پہاڑی کا ٹکڑا ادھر نظر آتا ہے. اور اس کو دو منزلہ بنا دیا گیا ہے کیونکہ حاجی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ اسی طرح کا پہاڑی سلسلہ ہوتا تو حاجیوں کے لیے وہاں صحیح کرنا ممکن ہی نہیں تھا آج کے دور میں، کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہو گئی. لہٰذا آقا علیہ السلام گھر سے نکلے، محلہ بنو ہاشم سے اپنے گھر سے نکلے اور سمجھ لیں یہ تھوڑے سے فاصلے پہ، یعنی آدھا کلومیٹر 500-600 میٹر بنتا ہے. یعنی یہاں سے جتنا ہمارا یہ آپ کا چوک ہے، ٹینکی والا چوک ہے، اتنا فاصلہ بنتا ہے. وہاں آ کر آقا علیہ السلام نے وہاں آئے. مولا علی شیر خدا بھی ساتھ ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ساتھ ہیں، باقی اور بھی قریش کے لوگ ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کو دعوت دی کہ آپ وہاں تشریف لائیے، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. سارے آپ کا خاندان قریش جس میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ مشہور خطبہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں جس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں، میں اس کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی ہے، تم میری بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کیا کہا؟ ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ انت صادق انت امین، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہم آپ کی بات کو کیوں نہیں مانیں گے؟ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری یہ بات غور سے سن لو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے. جیسے اس نظریے کی بات سنی، فکر کی بات سنی، قلبے کی بات سنی، ایمان کی بات سنی، سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا. اس موقع پہ کوئی آپ کے خاندان میں سے کھڑا نہیں ہوا. ایک 7 سال کا بچہ، پتلی پتلی ٹانگیں، چھوٹا منہ، چھوٹا سا چہرہ، کمزور سا اور بہت ہی پتلا سا بچہ، جیسے یہ سلیم صاحب کا بچہ سمجھ لیں، پتلا سا ہے. تو پتلا سا بلا تشبیہ و بلا مثال، کمزور بچے کی میں نے مثال دی ہے. تو ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں. جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تو وہ 7 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مانے نہ مانے علی آپ پر ایمان لاتا ہے. 7 سال کا بچہ کہتا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے. اب ذرا ساتھ کیا میں یہاں 10 سال کا بچہ کھڑا کر لیں آپ، اور 10 سال کے بچے سے کہیں کہ آپ کے سامنے اگر حق بات کہی جا رہی ہو اور آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، کہ آج 10 کیا 20 سال کا بچہ بھی حق بات جو ہے، جہاں ڈر کا ماحول ہو، خوف کا ماحول ہو، اس موقع میں ہمارا 20 سال کا بچہ بھی حق بات، بڑے بلکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ہم ہمارے جیسے ہماری عمر کے لوگ، وہ بھی آج کے دور میں، چونکہ یہ دور جو ہے وہ مصلحتوں کا دور آ گیا، ہم بھی بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ حق کا کھل کر ساتھ نہیں دے سکتے. اور وہاں جہاں سارے ہی لوگ مخالف ہو چکے ہوں، وہاں اس طرح کی چھوٹے سے بچے کا کھڑے ہو کر کہنا میں حق بات کا ساتھ دیتا ہوں، آپ خود اندازہ کیجئے کتنے دل گردے کی بات ہوگی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی اور عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جو رسول پاک نے جس کو گڑتی دے رکھی ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کو نبی پاک سینے پہ سلایا کرتے تھے، یہ وہ بچہ ہے جس کو رسول پاک کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، یہ وہ بچہ ہے جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ وہ بچہ ہے، کوئی عام معمولی بچہ نہیں ہے. آگے جا کے اس نے فاتح خیبر بننا ہے، آگے جا کے اس نے مولا علی شیر خدا بننا ہے، آگے جا کے اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا شوہر نامدار بننا ہے، اور آگے جا کر اسی بچے نے امام حسن اور امام حسین کا بابا بننا ہے. لہذا حضرین اکرامی قدر، یہاں سے مولا علی شیر خدا کا بچپن اور یہیں سے آپ کا آغاز ہوتا ہے. اب میں باقی ساری تفاصیل کو چھوڑنے کے بعد 3-4 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. یہ ہے مولا علی کا حق بات کا ساتھ دینے کا جذبہ مجھ میں اور آپ میں ہونا چاہیے. یہ دیکھیے کہ آگے کون ہے. اگر ہمیں آج کے دور میں
حق بات اپنے چاچے کے لیے کہنی پڑے، اپنے تائی کے لیے کہنی پڑے، بھلے آپ کے ابو کو بھی خلاف جا رہی ہو، آپ اپنے چاچے کے لیے بلکہ اپنے ہمسائے کے لیے، ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے اور حق اس کا ہے لیکن آپ کے رشتہ دار نے حق مارا ہوا ہے تو آپ اپنے چاچے یا مامے یا خالو کا ساتھ نہ دیں، آپ اس غیر مسلم کا ساتھ دیں۔ اس لیے آپ کی گواہی جو ہے پروردگار قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ بتا، تجھے تو پتا تھا نا کہ وہ پلاٹ تیرے چاچے کا نہیں ہے، تجھے تو پتا تھا نا، تو نے گواہی کیوں چھپائی، تو نے یہ کیوں کہا، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو کہے نا مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ جرم میں شامل ہوگا، قیامت میں اس کو دھر لیا جائے گا کہ تجھے تو پتا تھا، تو نے گواہی کو کیوں چھپایا۔ اس لیے فرمایا گواہی چھپاؤ مت، اگر تمہیں پتہ ہے تو گواہی دیا کرو۔ حاضرین گرامی قدر، مولا علی شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام 2-3 احادیث پہلے عرض کر دوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے پوچھتی ہیں، اے بابا جان میں ایک چیز دیکھتی ہوں آپ کے اندر، مجھے ذرا سمجھائیے تو صحیح۔ کہا بیٹی کیا؟ کہا میں نے کئی مرتبہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات سنی ہے۔ کیا سنی ہے بابا؟ میں نے یہ سنا ہے بیٹا کہ النظر الی وجہ علی عبادت۔ بیٹا میں نے رسول پاک کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اس لیے ان کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب کر دی، اب ذہنوں میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بھئی حضرت علی اگر اس طرح چلتے جا رہے ہوں، چہرے کو کسی نے دیکھ لیا وہ تو عبادت ہو گئی، اب حضرت علی کو اگر کسی نے پیچھے سے دیکھ لیا، دائیں سے دیکھ لیا، بائیں سے دیکھ لیا، پشت سے دیکھ لیا، ان کے بارے میں کیا؟ تو دوسری حدیث پاک سنیے، النظر الی علی عبادت، فرمایا صرف علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت نہیں ہے، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو علی کو پیچھے سے دیکھ لے سمجھ لے اس نے بھی عبادت کر لی۔ اچھا یہ تو ہو گیا صحابہ کرام کے لیے بات، یہ کمال ان کو مل گیا استاد صاحب۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کیا کریں آج؟ کہ ہم بھی مولا علی شیر خدا کے ماننے والے، ہمارا بھی ان پہ ایمان ہے، ہم بھی پنجتن پاک کے گھرانے کے خادم ہیں، عاشق ہیں اس گھر کے، خدمتگار ہیں اس گھر کے، تو اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اب اس کی اگلی تیسری حدیث پاک سن لیجئے، فرمایا ذکر علی عبادت۔ پہلی 2 چیزیں تو دور صحابہ کو خط کے لیے خاص تھی، وہ انہوں نے کر لی، ہم کیا کریں؟ فرمایا علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جو آج ہم چونڈا کی مسجد میں بیٹھ کے مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، مولا علی شیر خدا کا مقام اور مرتبہ 3 احادیث میں نے آپ کو عرض کر دی، سینکڑوں احادیث ہیں مولا علی شیر خدا کے مقام اور مرتبے پہ آپ کی سیرت کے حوالے سے۔ ایک دعا سن لیجیے، جب آپ مسجد میں آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ آپ چھت سے آئے ہیں، دیوار سے آئے ہیں؟ بولیے، یا دروازے سے آئے ہیں؟ دروازے سے آئے ہیں۔ اسکول میں جانا ہو، مسجد میں جانا ہو، مدرسے میں جانا ہو، گھر میں جانا ہو، ہم کہاں سے جائیں گے؟ دروازے سے جائیں گے، دروازے سے جائیں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول مبارک سن لیجئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس نے شہر علم میں آنا ہے، جس نے شہر حکمت میں آنا ہے، جس نے شہر نور میں آنا ہے، وہ دروازے میں داخل ہوگا تو گھر میں آئے گا۔ اس لیے جو مولا علی کو مانے گا وہی حضور تک پہنچے گا۔ جس کا بغض ہے مولا علی کے ساتھ، اس کا بغض ہے سمجھ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ، جس نے علی سے محبت کی، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے تو اللہ پاک سے بغض رکھا۔ اتنی بڑی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حاضرین گرامی قدر، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ غدیر خم کے موقع پہ ہمیں اور بھی مقام واضح ہو کے نظر آ جاتا ہے۔ جو مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، اور جب آقا علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا،
اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس کا جو خلاصہ تھا پورے خطبے کا وہ ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اچھا ہم نے اس اس حدیث مبارکہ کو اصل میں ہمارے دور کا المیہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کو کہ ابھی تو ہم سارا یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, ابھی تو لوگوں کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے نہ کہ بے ہوش کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت قوالی سنیے, میں نہیں کہتا, میں بھی سنتا ہوں, لیکن قوالی کے ذریعے اسلام کو نہ سمجھا جائے گا, قرآن اور سنت کے ذریعے اسلام کو سمجھا جائے گا. اور اس حدیث کی جو اہمیت ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, اصل میں یہاں مولا علی شیر خدا کی لیڈرشپ, آپ کی راہبری جو ہے, راہبری لیڈرشپ جو آپ نے اصول معاشرے کو دیے, جن اصولوں پہ آپ نے معاشرہ کھڑا کر کے دیا. دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور سے لے کے جتنا قرب مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام کا حاصل ہوا کسی صحابی کو نہیں ملا. لہذا چیز ہے کہ ہم مولا علی شیر خدا کے اس بچپن سے لے کے جہاں رسول پاک ان کو گھٹی دے کے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں, وہاں سے لے کر سمجھ لیں آقا علیہ السلام کے پہلے سیرت نگار جو ہیں وہ تو ہیں ہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. ہم مولا علی سے حضور کو سمجھیں. کیا بتائیے, اب حضور بتا رہے مولا علی یہ ہیں, مولا علی یہ ہیں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب مولا سے مراد کیا ہے؟ مولا سے مراد ہے راہبر, رہنما, قائد, لیڈر, جس سے انسان اپنا کوئی مقصد حیات لے لے, جس سے انسان اپنے کسی راستے کا پتہ لے لے, جس سے انسان اپنی گمراہ کیے ہوئے راستے سے ہدایت کے راستے پر آنے کا سامان فراہم کرے, اسے مولا کہا جاتا ہے, اسے مولا کہتا ہے. اب دیکھیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ ہم نے ان سے توحید کا اصول سیکھنا ہے, وہ کیسے سیکھے مولا علی شیر خدا سے؟ آج کا جو دور ہے, آپ مسجدوں والے محفوظ ہیں, مدرسوں والے محفوظ ہیں, پاکستان کی یونیورسٹیاں اب محفوظ نہیں رہی. کس حوالے سے؟ اس وقت سب سے بڑا حملہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے اسے بولتے ہیں سادہ سے لفظوں میں ایگنوسٹکزم. ایگنوسٹکزم کیا ہے؟ خدا کے وجود کا انکار کرنا. اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیاں اس وقت اس مصیبت کی لپیٹ میں آ چکی ہیں. وہاں نوجوان اعتراض کرتا ہے اگر خدا ہے تو دکھائیے کہاں ہے معاذ اللہ. یہ سوال ہماری, میں فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کلکتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, فیصل آباد کے نوجوان یونیورسٹی میں سوال کر رہے ہیں آج, دکھائیے خدا کہاں ہے, کدھر ہے خدا, اس کا وجود کہاں ہے, میں خدا کو کیوں مانوں معاذ اللہ استغفر اللہ, خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سے تشکیک بولتے ہیں, تشکیک, کہ اللہ کے وجود کے بارے میں ذہنوں کو پراگندہ کر دینا, شک میں ڈال دینا. آئیے ذرا مولا علی شیر خدا کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں مولا کا معنی یہ نہیں علی مولا قوالی سنی اور دھنتے رہے, سب دھنتے رہے. ادھر لوگوں نے اعتراض کر دیا بھائی مولا علی میں, او بھائی لوگوں نے اعتراض کر دیا اللہ کے وجود پر, اس کا جواب کون دے گا؟ لیکن میں تو قوالی میں لگا ہوں. تو خدا کے بندو ہوش میں آ جاؤ, وہ فلسطین کو کاٹ کے رکھ دیا انہوں نے سارے کو. 4 مہینوں کے اندر 40,000 لوگ جو ہیں انہوں نے گاجر گولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. وہ شام کے اندر ہماری ماؤں بہنوں سے ان کو اٹھا کے انگریز ان کو اٹھا کے لے گئے. شام کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, آپ کی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, دور کہاں جانا, میرے اور آپ کے اس وطن میں کیا ہو رہا ہے. لہذا اب بھی اگر ہم مطلب میرے پاس ایک ڈاکٹر کا نسخہ ہے, اب یہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوائی کھانی ہے, یہ دوائی کھانی ہے, ذرا ایمانداری سے بتائیے. میں اس نسخے کو لے لیا اور نسخے کو لے کر میں نے کیا کیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا جی پیراسیٹامول کھانی ہے اور اسپرین کھانی ہے اور فلوجن کا ٹیکا لگوانا ہے. اب میں نے یہ نسخہ لے لیا ڈاکٹر کا اور میں اس کو لے کے آ گیا گھر میں, اور گھر میں میں نے اپنی بیگم سے کہا, بچوں سے کہا بھائی بیٹا ڈاکٹر نے کہا ہے فلوجن کھانی ہے, ڈسپرین کھانی ہے, فلوجن کھانی ہے, ڈسپرین کھانی ہے, ڈسپرین کھانی ہے. اب کہیں گے کیا ہو گیا, اور بھائی ڈاکٹر نے نسخہ دے دیا. اچھا یہ نسخہ مجھے اس لیے دیا تھا کہ میں اس کو یاد کر لوں اور اس کے بعد میں سبحان اللہ, یا اس کو میڈیکل سٹور پہ جا کے دوائی لا کر کھانی تھی میں نے تو پھر مجھے آرام آنا تھا. بتائیے کیا کرنا تھا, دوائی کھانی تھی.
اللہ کا قرآن، اللہ کے محبوب اور مولا علی شیر خدا کی جو تعلیمات ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ بس پہ صبح و شام سر دھلتے رہیں، اور بھائی نہیں، یہ مسائل حاجات کے بند تالے کھولنے کے لیے قرآن آیا تھا، زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے تھے، اور حضور نے اپنی تعلیمات کا جو آگے فرستادہ آپ کے سامنے رکھ دیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور من کنت مولا کا لفظ بول کے فرما دیا جو میری فکر ہے وہی علی کی فکر ہے، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے علی کے راستے سے ہو کر مجھ تک آئے۔ لہذا کیا فرمایا مولا علی شیر خدا نے اللہ کے وجود کے بارے میں؟ پوچھا، جو سوال میں نے بھی آپ کے سامنے اٹھایا ہے، پوچھا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ کتنا ماڈرن سوال تھا جو 1400 سال پہلے ہوا، لیکن آج 1400 سال کے بعد آج کی یونیورسٹیوں میں سب سے بڑا سوال یہی کیا جا رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی جواب کیا دیتے ہیں؟ ایمان کا کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ کی زبان پہ مجھے اتنا کامل یقین ہے، اللہ اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ اگر آج کہتے ہیں خدا اللہ کے سامنے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں، خدا اگر اپنے پردے ہٹا کے سامنے بھی آ جائے میرے یقین میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ میرا یقین اتنا کامل ہے کہ خدا آج پردوں سے نکل کر بھی سامنے آ جائے، میں خدا کو جتنا پردوں میں مانتا تھا سامنے بھی آ جائے میں اتنا ہی مانوں گا، زیادہ نہیں مانوں گا، اتنا میرا خدا کے اوپر یقین ہے۔ لہذا اپنی نسلوں کو ہم نے یہ بتانا تھا کہ خدا پہ اتنا مضبوط کامل یقین کرنا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن اب ہم نے محمد مصطفیٰ تک پہنچانا تو ہے نا۔ آئیے ذرا اقبال سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ یقین ملا، آپ کو کیسے ملا؟ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1932 یا 33 میں یورپ گئے ہوئے تھے تو واپس آئے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے وجود پہ آپ کا ایمان ہے؟ کہتے بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ کہا کیسا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے؟ ان دنوں ایک ایمینول کانٹ عیسائی اسکالر ہے، جیسے علامہ اقبال کا یہاں بڑا مقام ہے، ویسے مقام ہے نہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ صرف بچوں کی وہ لپیاتی میں مقام رہ گیا۔ استاد افضل صاحب ہمیں پڑھاتے ہوتے تھے، وہاں لپیاتی ہم پڑھتے تھے کوکا اسکول میں، لیکن اب تو سارے اسکولوں سے لپیاتی غائب کروا دی گئی، اب لپیاتی نہیں ہوتی کسی جگہ پر بھی، تو لہٰذا اصل میں اقبال ہی غائب ہو گیا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے آئے تو وہاں ایمینول کانٹ کا ان دنوں بڑی شہرت تھی، تو ایمینول کانٹ نے اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے کہ خدا ہے ثابت کرنے کے لیے 17 دلیلیں بنائیں۔ کتنی بنائیں؟ 17 دلیلیں قائم کی اللہ کے وجود پہ، کہ اللہ کو اس طرح بھی ماننا چاہیے، اللہ کو یہ بھی ماننا چاہیے، اللہ کو اس وجہ سے بھی ماننا چاہیے۔ تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی اللہ کے وجود پر کوئی دلیل بنائی ہے، مانی ہے؟ کیسے اللہ سمجھ آتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی ایک دلیل ہے، بڑی مضبوط دلیل ہے اللہ کے وجود پر۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا میری جو آرگیومنٹ ہے، میری جو دلیل ہے اس کا نام ہے محمدن آرگیومنٹ، انگلش میں جواب دیا محمدن آرگیومنٹ، محمدی دلیل، سادہ لفظ محمدی دلیل۔ کہا جی محمدی دلیل کیا ہے؟ کہا وہ کانٹ جو ہے مینول کانٹ، اس کو 17 سیڑھیاں چڑھنی پڑیں پھر جا کے اس کو خدا کے وجود کا یقین آیا۔ جو میری دلیل ہے اس کا نام ہے محمدی دلیل، اور وہ کیا ہے؟ ایک بار مصطفیٰ نے کہہ دیا خدا ہے، تو اقبال کی کیا ضرورت ہے کہیں دائیں بائیں چلا جائے؟ جب حضور نے فرما دیا خدا ہے تو پھر مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اعتبار ہے محمد مصطفیٰ کی زبان پر۔ بھئی اگر ہمارا حضور کی زبان پہ اعتبار ہے تو پھر آج کے دور میں شک کس کو پیدا ہو رہا ہے اور کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اصل میں ہمارا یقین نہیں بن رہا حضور کی زبان پر، ہمارے آج کے دور کے نوجوان کا المیہ یہ بن چکا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، مولا علی شیر خدا کی میں بات کر رہا تھا، اتنا کامل یقین اللہ کے وجود کے اوپر۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہر حوالے سے۔ وہ معاشرے کو لے لیں، وہ سیاست کو لے لیں، وہ عدالت کو لے لیں، صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اور باقی صحابہ کرام اپنے فیصلے کروانے کے لیے مولا علی شیر خدا سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ کیا مولا حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اگر اس معاملے میں یہ آج مسئلہ پیدا ہو گیا، اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے تو عمر تو آج ہلاک ہی ہو جاتے نا، کیا بات کر دی۔ تو مولا علی شیر خدا اس معاشرے کو سنوارنے کا بھی پورا سامان دیتے ہیں۔ مثال ایک آپ کو دیتا ہوں، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں
یہ نہ دیکھو معاشرے میں رہتے ہوئے میں کتنا خوش ہوں اپنے گھر میں. آج سارے ہم اپنے گھر میں خوشی کی بات کرتے ہیں. میں بڑا مطمئن ہوں. کیوں؟ میری جاب ٹھیک چل رہی ہے, میرا فلاں سامان اوکے جا رہا ہے, میرا کاروبار ٹھیک ہے, میری زمین ٹھیک جا رہی ہے, میری کاشت بہت اچھی آ رہی ہے, میں بڑا خوش ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ نہیں, کامیابی اور خوشی کا حقیقی معیار اور پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں. حقیقی کامیابی اور خوشی کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں. معیار یہ رکھو بھئی آپ تو خوش ہیں لیکن آپ کا ہمسایہ جو ہے اس نے 5 دن سے روٹی نہیں کھائی ہے. آپ کا ہمسایہ ہے اور آپ کی ٹی وی کی آواز بچے اتنی کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ تنگ ہے, وہ بیمار پڑا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لہذا فرمایا یہ معیار خوشی نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں, بلکہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں. اصل خوشی کا معیار تو یہ ہے. حاضرین گرامی قدر, یعنی کتنے بیسیوں اقوال مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے لے. فرمایا آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آپ کے سامنے جنت آ جائے اور مسجد آ جائے تو آپ کدھر کو جائیں گے؟ فرمایا میں مسجد کی طرف آ جاؤں گا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف جنت ہے جس میں جانے کی ہر ایک کی خوشی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں مسجد میں چلا جاؤں گا جنت کو چھوڑ کے. ایسا کیوں؟ فرمایا جنت میں جانے سے میرا نفس خوش ہوگا, مسجد میں جانے سے میرا رب خوش ہوگا. تو میں اپنے نفس کو خوش کروں یا میں اپنے رب کو خوش کروں؟ اس لیے وہ ہر اپنا کام رب کے لیے کرتے تھے. جب وہ خیبر کی بات آئی نا, خیبر کا کالا فتح نہیں ہو رہا تھا کتنے دنوں سے, آپ نے واقعہ مشہور سنا ہے, تو مولا علی شیر خدا کو آقا الاسلام نے کیا فرمایا؟ میں صبح علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں رب نے فتح لکھ دی ہے. اور صبح جب آقا الاسلام میں آئین علی, علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کو شعب چشم آیا ہوا ہے, ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. کہا بلاؤ علی کو میرے پاس لے کے آؤ. مولا علی شیر خدا آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی کو کیا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں. میرے کریم آقا نے اپنی زبان مبارک سے, اپنے منہ مبارک سے وہ دوائی لگائی جس کو حضور کا لعاب کہتے ہیں. وہ کتنے صحابہ کو حضور نے اور عطا فرمائی. وہ کوڑے چشموں میں ڈال دیتے تھے تو کوڑے چشمے میٹھے ہو جایا کرتے تھے. وہ کسی کی آنکھیں دکھتی تھیں تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. وہ صحابی کا زخم ہوتا تھا تو رسول اپنا لعاب دہن اس پہ لگاتے تھے, وہ زخم دور ہو جاتا تھا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے پاس آؤ. آئے, رسول پاک نے اپنا لعاب نکالا, مولا علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگا دیا. کہا دیکھو تو, یا رسول اللہ بنا یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی. کہا اللہ کا آرڈر آ گیا, حکم آ گیا ہے کہ آج علم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, اور اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے. مولا علی نے وہ حملہ کیا, وہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. اب خیبر کا جو دروازہ تھا اس کے بارے میں مثال دے دیں, جیسے مسجد کا ہمارا بڑا گیٹ لگا ہوا, اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیں, کوئی 10 بائی 10 کا گیٹ کر لیں, لیکن بھاڑا بہت زیادہ تھا. خیبر کی یہودیوں نے لگایا ہوا تھا خیبر کے قلعے پہ. آپ گئے آگے اور خیبر کے قلعے کے اس دروازے کو دیکھا, اس کے بعد ہلایا, ہلا کے اکھاڑ کے آپ نے ایسے پھینک دیا جیسے میں یہاں سے کوئی چیز یہ چابی کا کیسے پھینک دیا. اللہ پاک نے قلعہ فتح کروا دیا. کچھ ٹائم کے بعد کسی نے مولا علی شیر خدا کو دیکھا کہ مسجد میں یا کس جگہ پر بیٹھے ہیں اور ایک روٹی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس کو توڑ رہے ہیں, تو روٹی ٹوٹ نہیں رہی ہے. روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے, روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے. تو صحابہ نے کہا مولا علی شیر خدا سے یہ ماجرا کیا ہے؟ ادھر قلعہ اتنے من کا دروازہ تھا قلعے کا, وہ اٹھا کے آپ نے ایسے پھینک دی جیسے فٹ بال پھینکتے ہیں, اور یہاں ایک روٹی نہیں توڑی جا رہی. مولا علی ماجرا کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے وہ میرے مولا کی طاقت تھی, یہ علی کی طاقت ہے. یہ علی کی طاقت ہے, وہ میرے مولا کی طاقت ہے. حاضرین گرامی قدر, مولا علی شیر خدا کے میں کن اوصاف کو بیان کروں. یقین کریں حق ہی ادا نہیں ہو سکتا ہے. آپ سے جتنے کبھی انشاءاللہ ٹائم دوبارہ ملے گا, نوجوانوں کو میں کبھی انشاءاللہ مولا علی کی لیڈرشپ کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ مولا علی نے لیڈرشپ کا کون سا پیٹرن سیٹ کیا ہے, کون سا, یعنی مشکل سے مشکل ترین مرحلہ. آخری بات کرتا ہوں, آج ہم نے عدل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا مسئلہ بنتا ہے, لیکن کاش ہمارے نظام عدل میں مولا علی شیر خدا کے فیصلوں کو دیکھے جائے تو بڑا ہی آسان ہو جائے گا مسئلے حل کرنا. اس کے لیے وہ مولا علی کی حکمت اور بصیرت کی خیرات چاہیے. اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے. ایک ماں آ گئی, ایک بچہ تھا, یہ بچہ ہے, اس کے بارے میں 2 ماں نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بیٹا ہے, دوسری کہتی یہ میرا بیٹا ہے. لڑائی پڑ گئی. اب مولا علی کے پاس فیصلہ آ گیا. آپ نے کہا اچھا بھائی یہ کس کا بیٹا ہے؟ آپ سمجھ لیں سکینہ بولی میرا ہے, ادھر سے زرینہ بولی میرا ہے.
اچھا جی. مولا علی شریف نے کہا بیٹھو آپ کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں, ابھی آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. کہا یہ بیٹا آپ دونوں کا دعویٰ کہ میرا بیٹا ہے؟ جی جی بالکل, ایک کہے میرا, زرینہ کہے میرا, سکینہ کہے میرا. آپ نے فرمایا اندر سے تلوار لوٹ گئی, تلوار آ گئی. اب ان دونوں عورتوں نے پوچھا یہ آپ کیا کرنے لگے؟ کہا بھائی انصاف کا تقاضا تو یہ نا کہ پورا پورا تولا جائے, پورا پورا تولا جائے نا. آپ کہہ رہی ہیں میرا بیٹا ہے, یہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے, اور انصاف تو یہ ہے نا کہ اس کو ہم آدھا آدھا کر دیتے ہیں, آدھا آپ لے لینا آدھا لے. اب فیصلہ یہ کر لو کہ سر والا ایسا تم نے لینا ہے کہ پاؤں والا تم نے لینا ہے. اب وہ جو ماں نہیں تھی نا, جو جعلی ماں تھی, وہ کہتی ہاں جی بالکل صحیح ہے جی, آپ انصاف کریں, ترازو میں تولیں جی. جو اصل ماں تھی وہ کہنے لگی نہیں مولا علی یہ میرا بیٹا نہیں, یہ اسی کا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے, یہ اسی کا بیٹا ہے. مولا علی شریف نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ بیٹا اس مکار عورت کا نہیں ہے, یہ اس عورت کا بیٹا ہے. دیکھیے فیصلہ کرنے کا انداز مولا علی شریف کا, یہ حکمت کہاں سے لے آئے. حاضرین اکرام کہتا میرا ٹائم جو قاری صاحب نے مجھے دیا تھا پورا ہو گیا. بس آخر پہ یہی کہنا ہے کہ یہ دور جا رہا ہے, بڑا خطرناک دور ہے. اس دور میں اپنی نسلوں کو سنبھالیے, اپنے بچوں کو سنبھالیے. ان کی بچت یہی ہے کہ یہ اسلام کی جو اسلام کا روشن چراغ ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور اسلام کا روشن چراغ ہماری مسجدیں ہوتی ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. ان مسجدوں کو آباد کرو, اس لیے کہ مسجدیں اب ویران ہوتی جا رہی ہیں, بازار آباد ہوتی ہے. میں چونڈا سے گزرتا ہوں, ظاہر میرا گاؤں ٹوٹیاں ہیں, میں جاتا رہتا ہوں, تو میں آپ کے بازار میں کیونکہ سارا چونڈا جو سڑک پہ ہے سارا ہی کمرشل ہو چکا ہے, تو چونڈا پورا جو ہے وہ ماشاءاللہ سڑک ہمیشہ آباد ہی رہتی ہے. مطلب ہر چوک سے لے کے وہاں اس کونے سے لے کے اینڈ تک تقریباً 10 جگہ ہیں جہاں پہ تقریباً 20-25 لوگ ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ چونڈا کا یہ روڈ کمرشل ہو چکا ہے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں جتنا رش آپ کا وہ اڈے کے اوپر ہے, اڈا کیا پورا چونڈا ہی ماشاءاللہ اڈا بنا ہوا ہے, ہر چوک ہی اڈا بنا ہوا ہے. کس جگہ پہ کوئی چیز ہو رہی ہے, کس جگہ پہ چائے ہے, کس جگہ پہ کوئی تاش کھیل رہے ہیں لوگ, کس جگہ پہ کوئی سنوکر کھیل رہے ہیں, چلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا ٹائم آپ اپنے رب کو دیجئے, تھوڑا ٹائم آپ اپنے رب کے گھر کو دیجئے, تھوڑا ٹائم بیٹھ کے. اگر آپ کا بزرگ, یہ بزرگ آج مسجد میں ہے, اس کا بیٹا کہاں ہے؟ بزرگ خود سوچے میں یہاں ہوں, میرا بیٹا کس صف میں ہے. نوجوان سوچے میں یہاں ہوں, میرا دوسرا بھائی کہاں پہ ہے اس وقت, اور یہ کس نے فکر کرنی ہے. اب ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بچے چھوٹے چھوٹے اگر تھوڑا سا شور کر دیں نا مسجدوں میں, ہمارے بزرگ یا ہم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, اوئے کون ہے, نکالو اس کو مسجد سے. ارے بھائی نہیں, اس کو مسجد سے نہ نکالو, اس سے پیار کرو. ترکی میں گیا, ترکی میں اصول ہے, ترکی میں ہر مسجد میں ایک کونا جو ہے کونا بچوں کے لیے بنا ہوا ہے اور ایک کونا خواتین. ترکی کی ہر مسجد, یعنی ترکی میں کوئی بھی مسجد بنتی ہے پہلے بلدیہ والے پاس کرتے ہیں, بلدیہ والے ٹی ایم اے والے, وہ پاس ہوتی ہے. اس نقشے میں 2 چیزوں کو ہونا لازمی ہے, ایک خواتین کا مصلی, یعنی خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ وہاں ہونی چاہیے. ترکی میں جیسے سعودی عرب میں ہم دیکھا ہے خواتین حرم میں بھی نماز پڑھتی ہیں اور حرم نبوی میں بھی مردوں کے ساتھ جماعت ہوتی ہے نا ان کی. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ رواج نہیں پا سکتا, یہ ہمارے ہر رواج نہیں ہو سکتا. یعنی شادی حالوں میں ہم شادیاں تو اکٹھی اٹینڈ کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے نہیں دیا ہے, یہ ہمارا رواج نہیں ہے جی. ہاں بازاروں میں گھومنا پھرنا ہمارا رواج صحیح ہے, مسجدوں میں آنا ہمارا رواج نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے رواج شروع سے نہیں دیا. لہذا تو ترکی میں بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک پوائنٹ بنانا لازمی ہے اور عورتوں کے لیے ایک مصلی بنانا لازمی ہے. یعنی عورتوں کے لیے کم از کم اگر اتنی بڑی مسجد ہے اس میں 50 خواتین کے نماز پڑھنے کے الگ سے آپ نے جگہ بنانی ہے, اور خواتین بھی جماعت کے ساتھ وہاں ترکی میں نماز پڑھتی ہیں ہر مسجد میں. اگر ترکی میں یہ چیزیں 2 نہ ہوں تو ترکیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس نقشے کو پاس نہیں کرتی, وہاں مسجد نہیں بن سکتی. تو ترکی میں آج بھی ان کی مسجد میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, وہ جملہ کیا ہے, اگر تمہاری صفوں میں پچھلی سائڈ پہ, صفوں کے پچھلی سائڈ پہ بچوں کا شور آ رہا ہے تو سمجھ لیں اسلام کا مستقبل محفوظ ہے. آج یہ شور کرنے آئے ہیں, کل کو یہ نماز پڑھنے بھی آ جائیں گے. لیکن اگر یہ نماز نہ شور کرنے آئے, یعنی ان کو مسجد کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ شور کرنے آئے, شور وہ باہر کر رہے ہیں, کوئی پتنگ کھیل رہا ہے, کوئی بنٹے کھیل رہا ہے, کوئی اخروٹ کھیل رہا ہے, کوئی سائیکل چلا رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے, وہ مسجد میں لے آؤ. کم از کم یہ کام تو وہ نہیں کریں گے نا.
اس لیے اپنی نسلوں کی فکر کیجئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پیغام میں اس 7 سال کے مولا علی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 7 سال کا مولا علی شیر خدا وہ بچوں کا بھی مولا ہے، وہ بڑوں کا بھی مولا ہے، وہ خواتین کا بھی مولا ہے، وہ سارے اہل ایمان کا مولا ہے۔ جیسے 7 سال کی میں نے مثال دی ہے، آج سے آپ بھی غور کیجئے کہ میرے مولا علی شیر خدا نے 7 سال میں ایمان کی اتنی مضبوطی کے ساتھ شہادت اور گواہی دے دی تھی، میرا بچہ آج اسلام کے بارے میں کتنا بھی جانتا ہے۔ یہ فکر آپ کے دل میں قائم ہو جانی چاہیے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں مولا علی شیر خدا کی فکر کو سمجھنے والا بنائے۔ جو غیرت ایمانی مولا علی شیر خدا کی تعلیمات سے منقص ہو رہی ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ جذب کرنے، وہ حاصل کرنے، وہ اخذ کرنے، سمجھنے، اور پھر اللہ پاک ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔